چکے ہیں وہ لوگ جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اپنے نفس کی خواہشات کو تج دیتے ہیں، اپنے نفس کو بیچ دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو اجر و ثواب ہے اس کے عوض۔ یہی لفظ آیا سورہ توبہ کے اندر، ان اللہ اشترى من المؤمن، یہاں اشترا آ گیا، باب افتعال آ گیا۔ یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، بین لہم الجنہ، اس لیے کہ ان کو ان کے عوض اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دیا ہے۔ تو یہاں فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو خرید دیتے ہیں اللہ کے عہد کے عوض، یا ہم کہیں گے جو بیچ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو حقیر سی قیمت، اور وایمانہم، اور ان کی قسموں، اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں۔ قسم کھائی ہوئی ہے وہ توڑ دی حقیر سے کسی فائدے کے لیے۔ کسی کاروباری شخص سے معاہدہ کیا ہے، بیع کا معاملہ طے ہو گیا ہے، لیکن اگلے روز بھاؤ جو ہے اوپر نیچے ہو گیا ہے، اب وہ اپنی قسم توڑ دی، اپنا بیع توڑ دی۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ در حقیقت ناقابل اعتماد، ناقابل اعتبار۔ تو جو لوگ، اور دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ بھی ہوگا تو ثمن قلیل ہے، کتنا فائدہ ہو جائے گا دنیا کی زندگی میں؟ آپ کو ڈھیروں دولت بھی اگر فوری طور پر کسی ایک سودے میں آپ نے خلاف ورزی کی، اپنے عہد کی، وعدہ توڑ ڈالا یا قسم جو ہے توڑ ڈالی، تو آپ کو اگر ڈھیروں مال بھی مل گیا تو ڈھیروں مال بھی کب تک رہے گا آپ کے پاس؟ یہ تو دنیا ہی متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ بڑا ہی قلیل سا ایک زمانہ ہے، استعمال کا ہے، اس کے علاوہ تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ تنزیل من رب العالمین۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ کہ جو بیچتے ہیں اپنے اللہ کے عہد کو، عہد اللہ جو ہے یہاں آیا ہے، یہ بڑے زومانیان انداز میں آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر عہد جس پر اللہ کو گواہ بنا لیا جائے وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ ہو گیا، اللہ بھی اس میں ایک فریق کی حیثیت سے شامل ہو گیا۔ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ جیسے میں کہا کرتا ہوں، جیسے کہ سورہ فتح میں آیا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اصل میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ کا دست مبارک ہے، ایک بیعت کرنے والے کا ہاتھ ہے، ایک تیسرا ہاتھ اور بھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، وہ غیر مرئی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے کہ بیع کا معاملہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان، لیکن بیعت کی جا رہی ہے درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکا ہوں، لیکن اب یہ مال میں کہاں خرچ کروں اے نبی آپ بتائیں گے، وہاں خرچ کر دوں گا۔ لہذا یہ گویا کہ ایک تین فریقوں کے مابین معاہدہ ہے۔ اسی طرح جس معاہدے پر اللہ کو گواہ بنا لیا، کہیں اللہ کی قسم کھا لی، اللہ کی قسم کھا لی تو گویا کہ آپ کے اس معاہدے کے اندر اللہ شریک ہو گیا فریق کی حیثیت سے، ہی از اے وٹنس، وہ گواہ ہے، تو گویا کہ یہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں اشارہ وہ بھی ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ پاس عہد نہیں ہے، حقیقت میں وہ اللہ کے ساتھ جو عہد کر کے آئے تھے، عہد الست، اصل میں اس کو توڑنے والے ہیں۔ ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض، یہ آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں الفاظ آئے ہیں، جو اللہ سے عہد کر کے آئے تھے الست بربکم قالوا بلا، در حقیقت جو اس کو توڑے گا پھر ظاہر بات ہے جو اللہ کے عہد کو توڑ دے، دیکھو وہ انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معاہدوں کو توڑنے میں اسے کیا بات ہوگی، وہ تو ہر وقت تیار رہے گا، ذرا سا فائدہ دیکھے، کوئی حقیر سے منفعت نظر آئے اور عہد توڑ دے گا۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ۔ اب یہاں الفاظ بڑے سخت آ رہے ہیں اور یہ اصل میں بہت مشابہ ہے سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع میں جو آئے ہیں، اس میں بھی جو بات کہی گئی ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی بجائے اس کے کہ وہ حق کی گواہی دیں انہوں نے اس کو چھپایا ہے، تورات کی گواہیوں کو یہ یہودی علماء چھپا رہے ہیں، تو جس قدر سخت الفاظ وہاں آئے ہیں وہی الفاظ یہاں آئے ہیں۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہوگا، ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نگاہ فرمائے گا، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا، یعنی اللہ اپنے گناہ گار بندوں کے گناہ معاف کر دے گا، ان کو پاک بھی کرے گا، ان کی خطائیں جو ہے ان سے درگزر بھی فرمائے گا، لیکن یہ لوگ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام عنایت سے، اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم سے گویا کہ اپنے آپ کو بالکل یا محروم کر چکے ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جب ان تمام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اور فضل سے
محروم ہو جائیں گے تو ایک ہی شے رہ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے ہوگا بہت دردناک عذاب۔ المناک، علم ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، رنج اور غم، رنج و علم، تو اس سے علیم، بہت زیادہ غم دینے والا، بہت زیادہ رنج دینے والا، المناک عذاب۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ۔ اب یہ چیزیں وہ ہے کہ جو اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے آ چکی ہیں۔ یہود کی علماء کی عادت تھی کہ ذرا سا کچھ پڑھتے ہوئے زبان کو ذرا ٹیڑھا کیا، گول کیا اور مفہوم کچھ کر دیا۔ راعنا راعینا، راعنا کیا تھا کہ ذرا ہماری رعایت فرمائیے، ذرا ہماری طرف بھی متوجہ ہو جائیے۔ محفل کے اندر جو میر محفل ہے، فرض کیجئے کہ وہ صرف کسی ایک طرف ہی توجہ دے رہا ہے، مجلس میں دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو وہ درخواست کرتے ہیں راعینا، ذرا آپ ہماری بھی مراعات کیجئے، ہماری بھی رعایت فرمائیے، ہماری طرف بھی توجہ فرمائیے، التفات فرمائیے۔ انہوں نے، یہ مجلسی نفس تھا عرب معاشرے کا، انہوں نے راعینا کہنا شروع کر دیا، اے ہمارے چرواہے۔ اب اگر کسی نے پکڑا، کیا کہہ رہے ہو؟ جی میں نے تو راعینا کہا تھا، یہ اب آپ کا پتہ نہیں، آپ کے اپنے دماغ کا کوئی خلل ہے کہ آپ نے راعینا سمجھ لیا۔ تو اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت آ چکی ہے کہ اے مسلمانوں، تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو، جس لفظ کو انہوں نے فساد کی بنیاد بنا لیا ہے۔ انظرنا کہا کرو، تم حضور سے جب خطاب کرو، کہا حضور ذرا ہماری طرف نگاہ فرمائیے، یا آپ ذرا ہمیں مہلت دیجئے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں انظرنا کے۔ لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہی تھا کہ وہ ذرا ادھر سے ادھر جو ہے وہ السلام علیکم، اس کے بجائے آ کر کہا السلام علیکم۔ اب سام کے معنی موت ہے، السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم تم پر موت وارد ہو جائے۔ اب کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی؟ پکڑا اگر ذرا تو یہ کہا میں نے تو السلام علیکم کہا تھا جناب، یہ تو آپ کے اپنے دماغ میں کوئی خلل ہے۔ تو یہ ان کی ایک عام عادت تھی جس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اسی طرح وہ تورات کو پڑھتے ہوئے بھی اپنی زبانوں کو مروڑتے تھے اور اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر جاتے تھے ہلکے سے، کہ عام آدمی سننے والا سمجھتا تھا یہ بھی تورات ہی کی بات ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تورات میں سے نہیں ہوتی تھی۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ان میں سے یقیناً کچھ ایسے گروہ بھی موجود ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، جو زبانوں کو مروڑتے ہیں کتاب کو پڑھتے ہوئے، لتحسبوہ من الکتاب، کہ تم سمجھو کہ یہ کتاب ہی میں سے وہ پڑھ رہے ہیں، وما ہوا من الکتاب، جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے جو بات ہم آپ کو سنا رہے ہیں، وما ہوا من عند اللہ، جبکہ فی الواقع وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور وہ اللہ پر افترا بازی کرتے ہیں، جھوٹ جڑتے ہیں اللہ پر، تہمت لگاتے ہیں اللہ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ سب کچھ جانتے بوجھتے کرتے ہیں۔ یہاں پھر نوٹ کر لیجیے جو میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت کا حوالہ دیا تھا کہ ان میں بھی دو طرح کے گروہ تھے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک علماء ہیں، انہوں نے عربی پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، فارغ التحصیل ہے، عالم دین ہے۔ ایک ہمارا عامی آدمی ہے بیچارہ جو کہ کچھ نہیں جانتا، عربی سے نابلد ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کو تو جو کچھ عالم بتا دے گا وہ سمجھے گا یہی اللہ کے اس کے دین کی بات ہے۔ اب فرض کیجئے کہ وہ جو عالم دین ہے، فرض کیجئے وہ علماء سو میں سے ہے، دھوکے باز ہے، فریبی ہے، وہ ذرا سا جو پیسہ لے کر فتویٰ بدل دیتا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، دین فروش لوگ بھی تو موجود ہوتے ہیں۔ علماء سو کنہیں کہتے ہیں؟ برے علماء۔ وہ ظاہر بات ہے کہ اپنے علم کو بیچتے ہیں دنیا کی مفادات کے حصول کے لیے۔ اب وہ تو جو کچھ کہے گا وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ عام آدمی تو سمجھے گا میرے عالم نے مجھے بتایا، یہ اس نے کہا ہے، وہ اسے سمجھے گا کہ یہ دین کی بات ہے جو جس نے بتائی ہے، حالانکہ وہ اللہ کے دین کی بات نہیں ہے، وہ تو در حقیقت من گھڑت بات ہے اس عالم دین کی کہ جو دنیاوی کچھ مفادات کے لیے دین میں تحریف کر رہا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو اسی طریقے سے وہ جو کہتے تھے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ظاہر بات ہے جو یہ کام کرتے ہیں انہیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ در حقیقت درست نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ہم تحریف کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کے متن کے اندر ہم نے توڑ بروڑ کر دی ہے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ، اب یہ خاص طور پر دیکھیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس پورے حصے میں اہل کتاب کو بریکٹ کیا گیا ہے، یعنی یہود اور نصارہ، لیکن آپ کو بٹوین دی لائنز یہ دیکھنا ہوگا کہ کس معاملے میں زیادہ رخ کس کی طرف ہے۔ یہود میں اکثر و بیشتر لوگ بے ایمان اور خائن تھے، نصارہ میں بہت سے لوگ ایسے موجود تھے کہ جو
امانت دار تھے اور امانتیں لوٹا دینے والے تھے. اس حوالے سے لیکن یہ کہ وہاں پہ چونکہ یہود یا نصارہ کا نام علیحدہ نہیں لیا گیا بلکہ بریکٹ کیا گیا ہے من اہل الکتاب، لہذا دونوں باتیں سامنے آ گئی. اسی طرح کتاب کو توڑنے مروڑنے والے، تحریف کرنے والے اصل میں یہودی علماء تھے جن کا ذکر یہاں ہوا ہے، لیکن یہاں پہ خاص طور پر یہود کا تذکرہ نہیں کیا گیا. یہ آپ کو قرآن کے سیاق سے، سباق سے، دوسری صورتوں سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ساری حرکتیں یہودیوں کی ہیں، علماء یہود کی. اب جو معاملہ آ رہا ہے وہ خاص طور پر آ رہا ہے جو نصارہ کا، عیسائیوں کا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، الوہیت میں شامل کر دیا، توحید کو تثلیث میں بدل دیا. یہ ان کی سب سے بڑی گمراہی، سب سے بڑی ٹھوکر. اور یہ بھی جان لیجئے کہ یہ کیا ہے انہوں نے محبت کے غلو میں. تو انہوں نے اسی محبت کے غلو میں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان سے کہا گیا لا تغلو فی دینکم، آگے چل کر سورہ مائدہ میں اور سورہ نساء میں پھر کہا اے اہل کتاب اللہ اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو. تم نے یقیناً محبت اور تعظیم اور توقیر اور احترام جو ہے حضرت مسیح کا، اس کے اندر غلو کی وجہ سے یہ عقیدہ ایجاد کیا ہے، لیکن اس کی بنا پر تم راہ حق سے اور زیادہ توحید سے بہت دور بھٹک گئے ہو. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے عطا فرمائے کتاب اور حکمت اور نبوت. اب پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ لفظ بشر سے آغاز کیا گیا. تمام انبیاء بشر تھے، تمام انبیاء ظاہر بات ہے کہ بنیادی طور پر عالم بشریتی سے ان کا تعلق ہے. ہاں ان میں سے اللہ نے چن لیا، جیسے کہ ہم اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یہ اللہ کا چناؤ ہے، اللہ نے پسند کر لیا، چن لیا. تو ما کان لبشر، نہیں ہے کسی انسان کے شایان شان ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ کہ اللہ تو اسے سرفراز فرمائے، نوازے، اسے کتاب عطا فرمائے، حکمت عطا فرمائے، نبوت عطا فرمائے. ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر، یا اللہ کے سوا، یا اللہ پر مستضاد. یہ دون کا لفظ عربی زبان میں بہت سے معنی دیتا ہے. بغیر، جیسے اردو میں بھی بدون کا لفظ بدون اس کے، یہ بغیر کے معنی میں آتا، بغیر، بدون. اسی طریقے سے کسی چیز کے ورے ہونا، کسی چیز کے پرے ہونا، کسی چیز کے ساتھ ساتھ کسی شے کو ماننا، یہ دون بہت سے معنی میں آ جاتا ہے. تو یہاں یہ ہے کہ وہ پھر لوگوں سے یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ. اللہ کو بھی مانو، مجھے بھی مانو، اللہ کی بھی بندگی کرو، میری بھی بندگی کرو. یہ کسی کی یہ شان نہیں ہے، یہ ناممکن ہے، کوئی نبی یہ کہہ سکتا ہی نہیں ہے. انبیاء تو اللہ تعالیٰ کے بڑے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند کیا ہوتا ہے، ان سے کسی کا امکان ہی نہیں ہے. جو بات تم جڑ رہے ہو عیسیٰ کی طرف، اور عیسیٰ کی طرف یہ بات جو ہے واقعی آج بھی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. یہ جو 4 گوسپلز ہیں ان کی کینونیکل، سینٹ میتھیو، سینٹ لیوک، سینٹ جان اور مرقس، مارکس، ان چاروں میں کہیں عقیدہ تثلیث موجود نہیں. تو فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ نہیں، ربانی بنو، رب سے ربانی، اللہ والے بنو، اللہ کے بندے بنو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی پرستش کرو، بسبب اس کے کہ جو تم سکھاتے ہو لوگوں کو کتاب پڑھاتے ہو، تورات پڑھاتے ہو. تورات میں توحید ہی توحید ہے، وہاں تو کسی شرک کا کوئی امکان ہے ہی نہیں. اور تورات کو بھی یہ مانتے تھے. اولڈ ٹیسٹمنٹ آج بھی عیسائی جو ہے بائبل جسے کہتے ہیں، تو اس میں بڑا حصہ تو جو ہے تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہے، تھوڑا حصہ ہے جو نیو ٹیسٹمنٹ کا ہے.